سید علی عابد زندان میں۔ منصور دوانقی نے اپنے عہد حکومت میں بہت سے حسنی سادات کو قید کر کے تنگ و تاریک زندانوں میں ڈالا تھا۔ ان قیدیوں میں امام حسن علیہ السلام کے فرزند علی بن حسن المثلث بھی شامل تھے۔ ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے انہیں علی خیر او علی عابد بھی کہا جاتا تھا۔ آپ اپنے دور میں عبادت اور ذکر الہی میں اپنی مثال آپ تھے۔ حسنی سادات کا قید و خانہ اتنا تاریک تھا کہ دن رات کا پتہ نہ چلتا تھا اور اوقات نماز کا علم نہ ہوتا تھا۔ سید علی عابد نے قرآن مجید پڑھنے کے اوقات اس طرح متعین کیے ہوئے تھے کہ باقی قیدیوں کو اوقات نماز کا ان سے علم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے بھتیجے سید عبداللہ بن حسن مثنیٰ نے ان سے اپنے قید و بند کی شکایت کرتے ہوئے کہا، چچا جان، اس تنگ و تاریک قید خانہ کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پر طوق و زنجیر کا وزن بھی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے۔ سید علی عابد نے کہا، چچا کی جان، اللہ نے جنت میں ہمارے لیے ایک درجہ مقرر کیا ہے اور ہم ان مصیبتوں پر صبر کیے بغیر اس درجہ کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور منصور کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ایک سخت ترین مقام بنایا ہے، اور وہ دوزخ کے اس مقام پر تبھی پہنچ سکتا ہے جب وہ ہمیں اس طرح کی تکالیف دے۔ اگر آپ ان مصائب و آلام پر صبر کریں تو آپ کے آرام کا وقت آنے والا ہے، کیونکہ ہماری موت قریب آ چکی ہے۔ اور اس قید خانے سے نجات چاہتے ہو تو میں دعا مانگتا ہوں کہ جس کے بعد تم رہا ہو جاؤ گے اور منصور دوزخ کے اس عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ سن کر سید عبداللہ نے کہا، چچا جان، پھر ہم صبر کریں گے۔ 3 دن بعد سید علی بن حسن مثلث کی زندان میں حالت سجدہ میں وفات ہو گئی۔ سید علی عابد کو جب سجدے میں سر رکھے کافی عرصہ دیر ہو گئی تو عبداللہ نے سوچا کہ شاید انہیں نیند آ گئی ہے۔ بیدار کرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ ان کی روح قبض عنصری میں سے پرواز کر چکی ہے۔